یہ دنیا میں کامیابی سے نکل جائے گا. سب کا سب یہیں پہ پلٹ رہا ہے. اچھا اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں بہت کم کسی نے بتایا کہ بھائی اس نماز کے پیچھے بھی کچھ اور ہے. یہ ظاہر ہے صرف. ابھی ہم لوگ اس فیز میں تھے کہ کوئی ہم سے یہ کہے بھائی 5 وقت کی نماز واجب ہے. ہم نے ایک نسل محنت کر کے وضو اور غسل سیکھا اور نماز سیکھی. ایک نسل محنت کی ہے، وضو سیکھا ہے، غسل سیکھا ہے، نماز پڑھنا سیکھ لی ہے. اب کتنی نسل محنت کریں کہ وہ علم آنا شروع ہو جائے؟ میں کہہ رہا ہوں وقت بہت ضائع ہو گیا ہے. ہم نے کافی وقت ضائع کر لیا ہے. جو ہم نے پہلے اسٹیج میں سیکھنا تھا وہ بہت ضروری تھا، اس کے بغیر تو دوسرا اسٹیج آنا ہی نہیں تھا. لیکن اب ہم پہلا اسٹیج سیکھ چکے ہیں. مثلا میں دیکھتا ہوں آج ایک بچہ آیا میرے پاس اس ماہ رمضان میں اسے کیا سکھاؤں؟ وضو سکھاؤں گا. چلو اگلے سال یہ پھر بچہ آیا، پھر اس کو کیا سکھاؤں گا؟ پھر وضو سکھاؤں گا. چلو پچھلے سال غلطی رہ گئی ہوگی، اس سال صحیح ہو جائے گی. اگلے سال یہ پھر آیا میرے پاس، اب میں اسے کیا سکھاؤں گا؟ پھر وضو سکھاؤں گا. او بھائی یہ وضو سیکھ سیکھ کر بیچارہ گنجا ہو گیا. اب اس کے سر پہ کتنی دفعہ اس طرح پھیرنا ہے؟ سیکھ لیا اس نے وضو، اب آگے بھی تو سکھاؤ اس کو. کیا سکھائیں آگے؟ اس وضو میں حکمت کیا ہے؟ اس وضو میں میسج کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہاں بالکل ہے. عبادتوں کے اسرار ہیں، عبادتوں کی حکمتیں ہیں، وہ کب سکھائیں گے ہم ان لوگوں کو؟ اور چونکہ ہم نے نہیں سکھایا، ان کو عبادت میں مزہ نہیں آتا. اب یہ بیچارے جبراً عبادتیں کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کب ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ابھی ہم لوگ تقریباً دنیا میں جس جگہ چلے جاؤ پرابلم یہی کہ آ رہی ہے، جوان ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اب ان جوانوں کو گھسیٹنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اسپورٹس رکھو ورنہ یہ بھاگ جائیں گے. یہ لوگ اسپورٹس بھی رکھ لیا، پھر پتہ چل رہا ہے وہ اسپورٹس میں زیادہ جا رہا ہے، مجلس میں نہیں آ رہا ہے. اب اس کو پکڑ رہے ہیں، یار تو اسپورٹ میں جاتے ہو یہاں پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم نے عبادتوں میں مزہ لینا نہیں سکھایا، نہ خود سیکھا نہ ان کو سکھایا. میرے خیال میں اب ٹائم ہے، اب ہم اپنی عبادتوں میں حکمتوں پہ بھی جائیں، عبادت کو سیکھیں، حکمت کو بھی سیکھیں. وضو کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، کیا سوچوں سر پہ ہاتھ پھیرتے وقت؟ پاؤں پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، کیا سوچوں؟ یہ کم سے کم اتنا کام کر لیں، یہ وضو کی دعاؤں کو پڑھیں. دیکھیے اس نے کیا لکھا ہے. مثلا پاؤں مسح کر رہے، کیا کہ اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. اے خدایا میرے پاؤں کو پل صراط پر اس دن قائم کر دے جب لوگ لڑکھ رہے ہوں گے. کاش ہم لوگ ہر دفعہ وضو کرتے وقت یہ سوچ لیتے، اتنی دفعہ آخرت ہمیں یاد آ جاتی. آپ نے دیکھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی. کیوں نہیں روک رہی؟ بے حیائی برائی سے تو وہ روکے گا جو آخرت کو یاد کرے گا. اور اس نماز کا کام یہ تھا کہ ہمیں آخرت یاد کرائے، وضو کا ہمیں آخرت یاد کرائے. یہ سب کچھ نہیں ہوا تو وہ جو رزلٹ ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے. اب ایک اور آخری بات بس اس سلسلے میں، ہمارے پاس روایات کے اندر ہے اور آپ نے کثرت سے سنی ہے، نبی اکرم کی حالت جب وہ وضو کر رہے ہوتے تھے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر. ان کی اولاد طاہرہ بھی ایسے ہی تھی. ہمارے پاس لکھا ہے، ظاہر ہمارے اندر یہ حالت نہیں آ رہی ہے لیکن لکھے ہوئے کو پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے جب وہ وضو کر رہے ہوتے تھے، کل بھی شاید میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کسی ازواج میں سے کسی نے نقل کیا تھا کہ نبی ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی پھر ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں نہیں پہچانتے، پھر وہ ہمیں نہیں پہچانتے تھے، پھر ختم ہو گیا معاملہ، پھر لگتا تھا جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. کسی روایت میں لکھا ہے جب وضو کرنے جاتے تھے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. اپنے آپ سے پوچھے گا آج تک کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ قطعاً لکھا ہوا ہے روایات کے اندر، چوتھے امام کی ذات مقدس وضو کرنے جاتے تھے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا ہم لوگ جب یہ روایتیں سنتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بخدا ہمارے لیے ہے، بخدا ہمارے لیے ہے. یہ ہمیں ایسا ہونا تھا، وہ تو اس سے کہیں بلند ہیں. یہ ہمارے لیے تھا، ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہم نے ان پر سوچا ہی نہیں ہے. اس خاطر نہ عبادت مزہ دے رہی ہے نہ عبادت کا اثر آ رہا ہے. اور چونکہ عبادت مزہ نہیں دے رہی ہے، اثر نہیں آ رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر سے ہماری دلچسپی ختم ہو رہی ہے.
ابھی ہم جبرن پڑھ رہے ہیں. دعاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, دعاؤں کو بھی ہم جبرن پڑھ رہے ہیں, لہذا پریشان ہوتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں پیچھے کتنے صفحے باقی ہیں ابھی تک. یہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ مزہ نہیں ہے. اگر فرض کریں ایسا ہوتا ہر دعا کے اوپر مزہ بڑھ رہا ہوتا, کون چھوڑتا دعا کو؟ کوئی نہیں چھوڑتا. ابھی کوئی سونا چھوڑتا ہے؟ ایک دن نہ سوئے, موقع ملے گا سوئے گا. کیوں؟ سونے میں ایک مزہ ہے. یہ دعا کے ساتھ ہو جاتا اگر ہم سمجھ رہے ہوتے. ابھی بھی مانگیں گے تو ہوگا, خدا نے ہمیں لیے رکھا ہے نا. ایک جملہ بہت عجیب ہے, فرمایا میں کافر کو سب کچھ دوں گا. خدا تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا میں کافر کو سب کچھ دوں گا, اپنے ذکر کی مزے کو نہیں دوں گا. سب کچھ دے دوں گا. دنیا میں سے سونا مانگے سونا دوں گا, زمین مانگے زمین مانگے, جو مانگے دنیا سے دوں گا. ذکر کی حلاوت نہیں دوں گا, ذکر کی مٹھاس نہیں دوں گا. اب میں آپ سے ایک خطرناک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کہیں ہم ان محروم میں سے تو نہیں جن کو ذکر کی حلاوت نہیں مل رہی ہے؟ نعوذ باللہ ہم ان محروم لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کو حلاوت ذکری نہیں مل رہا. ہمیں وہ حلاوت چاہیے, ہمیں وہ مزہ ملنا چاہیے. اچھا, جب یہ مزہ مل رہا ہوتا ہے پھر قربانی دینا بہت مزیدار ہے. کیوں؟ ہر قربانی کے بعد مزہ بڑھ رہا ہوتا ہے, ہر قربانی کے ساتھ مزہ بڑھ رہا ہوتا ہے. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد قربانیاں دیتے تھے. کیوں قربانیاں دیتے تھے؟ بے مزہ قربانیاں دیتے تھے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرتا رہتا تھا, ان کو لطف دیتا تھا. یہ کہ ہم لوگ شکم خالی ہوتے ہیں روزے کے اندر, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر شکم خالی ہیں تو خدا ہماری معرفت میں اضافہ کر رہا ہے اور اس معرفت کا اپنا ایک مزہ ہے, تو کبھی شکم خالی میں ہمیں بے لطفی نہیں آتی. اب کیا کریں؟ چلیے سب چیزوں کو سمیٹتے ہیں. اب کیا کریں؟ اللہ سے طلب کریں. من جد وجد, جو مانگے گا ڈھونڈے گا وہ پائے گا. ہم نے ڈھونڈا نہیں تھا, ہمیں نہیں ملا, اب ڈھونڈیں. کہ خدا ہے تو کچھ لوگوں کو مزے دے رہا ہے, ہمیں مزے کیوں نہیں دیے؟ ہمیں مزہ چاہیے, ہمیں معلوم ہے ہماری وجہ سے نہیں ملتا, اب ہمیں دے دے. کچھ لوگوں کو تو علم دیتا ہے, ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو نے نہیں دیا اس وجہ سے کہ ہم نے نہیں مانگا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا, اب ہمیں دے دے. مانگیں. یہ سب ہمارے لیے ہیں ساری چیزیں, اور یہ ہر چیز ہر عمل اس کے اندر مؤثر ہے. مثلا آپ تشریف فرمائیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, یہ سب مؤثر ہے کہ جن کا کام یہی تھا کہ ہمیں لطف دیں, ہمارے مقام کو بڑھائیں, ہمیں علم حاصل ہو. اور اگر دنیا کے اندر دنیا حاصل کرنے کے دو راستے ہیں, ایک صحیح ایک غلط. بل گیٹس کو بھی مل سکتا ہے, آپ کو بھی مل سکتا ہے دنیا. آخرت کا بس ایک راستہ ہے, اس میں دو نہیں ہیں. دنیا میں اگر دو راستے ہیں, ایک در ابو سفیان اور ایک در اہل بیت, کہ کوئی در ابو سفیان سے بھی جائے تو شاید دنیا سے کچھ کما لے, اور در اہل بیت سے بھی جائے تب بھی دنیا سے کچھ کما لے. آخرت کا ایک ہی راستہ ہے, در اہل بیت, دوسرا نہیں ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں صرف ایک راستہ ہے, یہاں صرف مدینۃ العلم ہے اور اس کا ایک دروازہ ہے بس, اور کچھ نہیں. اور آپ خوش قسمت وہ ہیں جس کے پاس اس دروازے کا پتہ ہے. آپ وہ خوش قسمت ہیں جس کے پاس دروازے کا پتہ ہے. اور مشکل کیا ہے کہ اب تک دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ سب پتہ ہے, دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے, تو علم کے دروازے کھل جاتے. پھر سب کچھ ملنا چاہیے تھا. لیکن ابھی ایک اچھی بات ہے, سب چیزیں اچھی بھی ہیں, ایک مشکل بھی ہے, ایک اور بہت بڑی اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ اس در تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ذکر سید الشہداء ابھی ہمارے درمیان ہے. ابھی ہمارے درمیان سب سے بڑا وسیلہ ذکر سید الشہداء. ہمارے پاس یہ دولت بھی ہے, اس دولت کے ساتھ بھی ہے. بس ہمیں کرنا کیا تھا؟ ہمیں ہر ذکر کے ساتھ خدا سے یہ طلب کر لینا چاہیے تھا کہ خدا تو نے جہاں پر ذکر سید الشہداء دیا ہے, اس کی چاشنی دی ہے,
اپنے راستے پر چلنے کا مزہ بھی دے دیں۔ جو سید الشہداء کے ساتھ چلے وہ بے مزہ نہیں رہے ہوں گے۔ میں نے ابھی تک روایات عاشور کے اندر ایک روایت بھی ایسی نہیں دیکھی جس میں سید الشہداء کے نزدیک رہنے والوں میں سے کسی نے بے مزہ اور بے لطفی کا احساس کیا، نہیں کیا۔ اصل روایت موجود ہے، عاشور کے دن ایک صحابی دوسرے صحابی سے مذاق کر رہے تھے۔ اس نے کہا بندے خدا، یہ عاشور کا دن ہے، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں کے سامنے جنت دیکھ رہا ہوں، مذاق کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اس حد تک یقین اور لطف کے اوپر تھے یہ لوگ، اس حد تک مزے کے اوپر تھے۔ ہاں ایک مشکل تھی جو جھیل رہے تھے، ایک مشکل تھی جو جھیل رہے تھے، جو سید الشہداء جھیل رہے تھے۔ سید الشہداء کا قلب قلب رؤوف تھا، سید الشہداء کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو دیکھیے کبھی، اور یقیناً آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، کبھی آپ کو اپنے بچے کے اوپر پیار آ رہا ہو، اس نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا ہو جس سے آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہو، بہت لطف آ رہا ہو، آپ چاہتے ہیں اس بچے کو گود میں لیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، حسین کے یتیم بچے تھے، کیا ظلم ہوا ہے سید الشہداء کے ساتھ۔ کبھی ان کاموں پہ توجہ دیں۔ یہ جو میں اور آپ مجلس کے اندر مصائب پہ روتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن تنہائی میں اپنی زندگی میں حسین پہ رونا سیکھیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا، مثلا آج بہت گرمی تھی، آج بہت گرمی تھی، آپ کسی گرمی کے سفر سے آئے ہوں، آپ کو بہت شدید پیاس لگی ہو، پانی اپنے ہاتھ میں لے پینے لگے، ایک سیکنڈ کو رکھ کر کہیں اللہ اکبر، سکینہ پیاسی تھی۔ وہ بچی پیاسی تھی۔ کبھی آپ کسی جنازے کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی جنازہ اٹھایا جانے والا ہو اور لوگ اس کے اندر احتیاط کر رہے ہوں کہ بھائی احترام سے اٹھاؤ، جنازہ لڑکے نہیں، اپنے آپ سے کہو سید الشہداء کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اپنے آپ کو سید الشہداء کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے۔ مجلس کے اندر تو ہیں، ہم ان کے نام پر گریہ کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر لے آئیے۔ ایک دو جملے اور عرض کروں، کبھی ایسا ہو گھر کے اندر تاریکی ہو، آپ اندھیرے کے اندر کہیں آگے بڑھ رہے ہوں، فوراً سوچئے شام غریبہ میں حسین کے بچے اندھیرے میں تھے۔ اپنی مشکلات میں سید الشہداء کو ڈھونڈنے ہیں، ان کی مشکلات کو یاد کرنا شروع کریں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بھائی ہونے کے ناطے ہم اور آپ مرد ہیں، مرد ہونے کے ناطے نہیں جانتے ایک عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ یہ ہماری بہنیں جو سن رہی ہوں، کاش ان کو پتا ہوگا کہ اگر ایک بہن طلعہ زینبیہ پر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی ہے، یہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ بی بی زینب کو پتا ہے۔ آخری جملہ عرض کروں، یہ بی بی زینب کا کارنامہ کیا ہے؟ یہ بی بی زینب کی ذات وہ ذات ہے جو بڑی ہوتی ہے تو بھائی کو قربان ہوتا دیکھتی ہے، اور بچپنے میں ماں کو پستا دیکھتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ماہ مبارک رمضان ہے، نہیں معلوم ہم مغفور کی فہرست میں آئے یا نہیں آئے، تجھے واسطہ بی بی زینب کی مظلومیت کا ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کے اندر تجھے خلوص چاہیے۔ پاک پروردگار، تجھے واسطہ سید الشہداء کا ہمیں پرخلوص اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں، تمام آرزویں، تمام امیدیں تیری حجت کے ساتھ ہیں۔ پاک پروردگار،
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا اور حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، یہ دنیا مختصر ہے، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ توجہ زیارت۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء، السلام عليك يا فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.